رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں تھے۔ ادھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کون تیار کرے۔ مدینہ میں بگلی اور مکہ میں صندوق والی قبریں کھودی جاتی تھیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بگلی قبر پسند فرماتے تھے۔ مسلمانوں میں دو شخص قبریں کھودتے تھے، مہاجرین میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صندوق اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحد والی قبر بناتے تھے۔ دونوں کے پاس آدمی بھیجا گیا اور یہ بات طے پائی کہ جو پہلے پہنچے گا وہ قبر کھودنے کا شرف حاصل کرے گا۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی بگلی کی تھی، بہت سے مسلمان دعا کر رہے تھے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچ جائیں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بگلی قبر کھودنے کا اعزاز پا لیا، اور یوں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا بھی پوری ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے مدینہ کی سکونت ترک کر دی تھی اور شام چلے گئے تھے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی غمزدوں میں داخل تھے، لیکن جب زیادہ پریشانی بڑھتی تو آستانہ نبوت کا رخ کرتے اور مہینوں کا سفر طے کر کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہوتے اور قلب و جگر کو سکون پہنچاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں زیادہ وقت گزارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کا بیشتر حصہ بھی وہیں بسر ہوا۔ البتہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے کچھ روز پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تشریف فرماتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ذات پر جو اعتماد اور ان کی منزلت کا جو خیال تھا، وہ اس سے ظاہر ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، آپ لوگوں کے سبب سے خدا نے اسلام کو عزت دی۔ آپ انصار کے 50 آدمی لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر متعین رہیں تاکہ یہ کوئی خلیفہ نامزد کر لیں۔ جہاد پر انتقال اور 7 دن بعد تدفین۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ برات تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت انفر و خفافہ پر پہنچے، ولولہ جہاد تازہ ہوا۔ گھر والوں سے کہا کہ خدا نے بوڑھے اور جوان سب پر جہاد فرض کیا ہے، میں پھر جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرے سفر کا انتظام کر دو۔ یہ 2 مرتبہ کہا۔ بڑھاپے کے علاوہ روزہ رکھتے رکھتے بھی بہت نحیف ہو گئے تھے۔ گھر والوں نے کہا، خدا آپ پر رحم فرمائے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام غزوات میں شریک ہو چکے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں برابر جہاد کیا۔ کیا اب بھی جہاد کی حرص باقی ہے؟ آپ گھر بیٹھیے، ہم لوگ آپ کی طرف سے جہاد میں جائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا رکنے والے کب تھے؟ شہادت کا شوق ان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بولے، جو میں کہتا ہوں اس کی تعمیل کرو۔ گھر والوں نے چاروں سامان سفر درست کیا اور یہ 70 برس کا بوڑھا آدمی خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ غزوہ بحری کے لیے اسلامی بیڑا روانہ ہونے والا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاز پر سوار ہوئے اور غزوے کے منتظر تھے کہ ساعت مقررہ آ پہنچی اور ان کی روح عالم قدس کی جانب پرواز کر گئی۔ بحری سفر تھا، زمین کہیں نظر نہ آتی تھی، ہوا کے جھونکے جہاز کو غیر معلوم سمت میں لے جا رہے تھے۔ اس مجاہد کی لاش جہاز کے تختے پر رکھی رہی۔ آخر 7ویں روز جہاز خشکی پر پہنچا۔ اس وقت لوگوں نے لاش کو وہاں ایک جزیرے میں دفن کیا۔ اس وقت تک لاش بینہ صحیح و سالم اور تر و تازہ تھی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔